محمدی بیگم کی پیش گوئی، یہ پیش گوئی بڑی مشہور پیش گوئی ہے، اور اکثر اعتراض کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے آپ کو مخالفین ملے ہوں گے کہ محمدی بیگم کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ اعتراض یہ ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ محمدی بیگم ہر حال میں میرے نکاح میں آئے گی، تو محمدی بیگم حضور کے نکاح میں نہیں آئی، تو حضور کے ان الہامات کا کیا بنا؟ حضور نے بتایا تھا کہ اللہ نے بتایا کہ محمدی بیگم سے شادی ہو کر رہے گی، تقدیر مبرم ہے، تقدیر مبرم کبھی نہیں ٹلتی۔ تو یہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ اس میں موقف کیا ہے جماعت کا؟ محمدی بیگم کی پیش گوئی عظیم الشان رنگ میں پوری ہو چکی ہے۔ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے۔ لاہوری جماعت ایک آف شوٹ ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ جماعت احمدیہ لاہور، جن کو عرف عام میں لاہوری جماعت بھی کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ پیش گوئی عظیم الشان رنگ میں پوری ہو چکی۔ اب جمبا صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ بتایا، یہ سمجھایا ہمیں کہ محمدی بیگم جو تھی یہ پیش گوئی ایک اجتہادی غلطی تھی جو کہ مسیح موعود کو لگی۔ جمبا صاحب نے تو جان چھڑوا لی ہے، بالکل انہوں نے بتا دیا کہ یہ اجتہادی غلطی تھی۔ اب جو لوگ محمدی بیگم کی پیش گوئی آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں محمدی بیگم دراصل ہے کون تھی، تو آپ بالکل ٹھیک ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں الفاظ کی دلدل سے باہر نکال کے سمجھاتا ہوں کہ محمدی بیگم کی پیش گوئی اصل میں تھی کیا اور محمدی بیگم تھی کون۔ ایک ویڈیو میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، کوشش کروں گا کہ قسط وار ترتیب کے ساتھ آپ کو یہ ساری پیش گوئی آسان الفاظ میں سمجھاؤں اور وہ بتاؤں کہ یہ کس طرح پوری ہوئی ہے۔ ساری بات جو ہے یہ حوالہ جات کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں کوئی بھی بات حوالے کے بغیر نہیں کرتا، ساتھ میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آج کے محمدی بیگم تھی کون۔ محمدی بیگم کی جو والدہ تھیں وہ حضور کی فرسٹ کزن تھیں، یہ ہے پہلا رشتہ۔ محمدی بیگم کے جو والد تھے مرزا احمد بیگ صاحب، وہ حضور کی بیوی کے فرسٹ کزن تھے، یہ دوسرا رشتہ ہے۔ اب حضور کی جو بہو ہیں، جو حضور کے بیٹے کی بیوی ہیں، وہ محمدی بیگم کی فرسٹ کزن ہے، تو حضور رشتے میں ان کے ماموں لگتے تھے، حضور کی کزن کی بیٹی تھیں وہ، اور حضور کی جو بیوی تھیں وہ رشتے میں ان کی پھپھو لگتی تھیں۔ محمدی بیگم کی جو فیملی ہے یہ ہوشیارپور کے رہنے والے تھے اور حضور قادیان میں رہتے تھے، یہ بات بھی اب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب محمدی بیگم کی اور حضور کی عمر کتنی تھی اس وقت، اب یہ دیکھتے ہیں۔ میں کچھ غلط نہ کہہ دوں تو میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ 15 سال سے کم عمر تھی محمدی بیگم اس وقت تقریباً جب یہ معاملہ شروع ہوا، اور حضور تھے اگر 1835 میں حضور پیدا ہو رہے ہیں تو 88 تک اگر ہم حساب لگائیں تو حضور تقریباً 53 ایئرز اولڈ تھے، 53 سال حضور کی عمر تھی، اور محمدی بیگم تقریباً 15 سال سے تھوڑا کم تھی۔ اب یہاں پر دو اور کریکٹرز ہیں جو بڑے آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ سارے واقعے کے اندر، وہ ہیں امام دین اور نظام دین۔ یہ حضور کے سکے چچا کے بیٹے تھے، امام دین اور نظام دین حضور کے سکے چچا کے بیٹے تھے، اور یہ بد مذہب تھے، یہ اسلام پر ٹھٹھا کرتے تھے۔ حضور نے لکھا ہوا ہے یہ بد مذہب ہیں دونوں، امام دین اور نظام دین۔ اور یہ کون ہے؟ یہ محمدی بیگم کے ماموں لگتے ہیں اور حضور کے فرسٹ کزنز ہیں، اور یہ قادیان میں حضور کے پاس ہی رہتے تھے۔ یہ دونوں کریکٹرز آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں۔ ایک بات آپ نے بہت یاد رکھنی ہے یہ والی بھی، کہ محمدی بیگم کی ایک جو کزن ہے، پھپھو کی بیٹی ہے، وہ حضور کی بہو ہے، مرزا فضل احمد صاحب کی وہ اہلیہ تھیں۔ اب زیادہ پیچیدگی سے بچنے کے لیے اتنی معلومات کافی ہے محمدی بیگم کے بارے میں یہ سارا معاملہ سمجھنے کے لیے۔ حضور کا ایک اور کزن ہے، اس کا نام ہے غلام حسین، جو کہ لمبے عرصے سے غائب ہے، بالکل لمبے عرصے سے غائب ہے، کچھ نہیں پتا وہ مر گیا ہے، زندہ ہے، کہاں چلا گیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ جو اس کی بیوی ہے نا، جو اکیلی رہ گئی ہے وہاں پہ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیوی ہے، وہ محمدی بیگم کی پھپھو ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے محمدی بیگم کے باپ کے ساتھ مل کر کہ میرا تو کوئی بچہ ہے نہیں، اور جو جائیداد میرے حصے میں آتی ہے وہ جائیداد، یعنی کہ میرے خاوند کی جو جائیداد ہے وہ محمدی بیگم کے بھائی کو دے دیتی ہوں، میں اس کو میں گفٹ کر دیتی ہوں۔ قانونی طور پر وہ جائیداد ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک NOC کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ خاندان کے باقی افراد سائن کر کے دیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ جائیداد آگے ٹرانسفر ہو جائے۔ اب جو محمدی بیگم صاحبہ کے والد ہیں وہ اس NOC پر سائن کروانے کے لیے حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ میری بہن کی جو جائیداد ہے وہ میرے بیٹے کو ملنی ہے، تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، آپ اس پر سائن کر دیں تب یہ ٹرانسفر ہو سکے گی جائیداد۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام استخارے کے بغیر نہیں کرتا، میں استخارہ کروں گا تو پھر میں سائن کروں گا، فائل دے دو۔ اب یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب آج تک کے لیے اتنا ہی،
اگلی قسط میں قسط نمبر 2 میں آپ کو میں ادھر سے آگے لے کے جاؤں گا، بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ میں آپ کو آسان طریقے سے یہ ساری پیش گوئی سمجھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کس عظیم الشان طریقے سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ جو دوست بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔